بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الانفال کی آیا کریمہ نمبر ہے 45، کتاب کا صفحہ نمبر 17 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بڑا ہی آسان ہے، پہلے کی طرح ہی پہلے ترجمہ، دوسرے نمبر پر شارٹ کوسچن MCQs، تیسرے نمبر پر مفہوم عبارت الفاظ کا معنی ذکر کیا جائے گا۔ تو سبق کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ بڑا آسان سے سبق ہے آج کا ہمارا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا مقابلہ ہو، ملاقات کا مطلب مقابلہ ہونا یہاں پر ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو، فئتن، کسی جماعت سے، اب وہ جماعت کافروں کی ہوگی ظاہر ہے۔ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، فثبتو، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور خدا کو بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد حاصل کرو۔ وآتیوا اللہ، خدا کا حکم مانو، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں نہ جھگڑو، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، فاصبروا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ ویسے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین خرجوا، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم بطرا، جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ سادہ سا ہم نے ترجمہ کیا۔ تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں اس کے شارٹ کوسچن کی طرف، اگلے پیج پہ آئے۔ السؤال الاول، پہلا سوال، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ گویا کہ یہ ایک ہی سوال میں دو سوال ہیں، کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے بچنا ہے۔ نمبر ایک، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک فثبتو، نمبر ایک ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، دو، نمبر تین صبر سے کام لینا، واصبروا، صبر سے کام لینا، تین کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، نمبر ایک ثابت قدم رہنا، یعنی ثابت قدم رہ کے کافروں سے لڑائی کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور صبر سے کام لینا۔ اچھا، کن کاموں سے روک دیا گیا ہے؟ جن کاموں سے روک دیا گیا وہ ایک ہی ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ اب جب آپس میں جھگڑا نہیں کرو گے تو پھر تو واصبروا بھی ہو جائے گا، فثبتوا بھی ہو جائے گا، سارے کام اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو آپس میں جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ نمبر دو، تم بزدل ہو جاؤ گے، نمبر دو بزدلی نہ دکھانا، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں نمبر دو پر۔ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ تم بزدل نہ ہونا، ٹھیک ہوگا جی۔ یہ ہمارے سامنے دو چیزیں آئیں گی کہ دو کاموں کے سے بچنے کا اور تین کاموں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے سامنے سوال آ رہا جی، دوسرا سوال تو اس میں ہے نہیں، تیسرا سوال، السؤال الثالث، مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کریں۔ بڑا ہی آسان ہے، اسی طرح ترجمہ ہی آپ اس کا سادہ لکھ سکتے ہیں، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی کافر جماعت سے مقابلہ ہو تو
इसका अब थोड़ा सा अल्फाज चेंज करके लिखे तो डट कर मुकाबला किया जाए। फसबुतु का मतलब आप लिखेंगे डट कर मुकाबला किया जाए। अब मैं दोबारा दोहरा देता, ऐ ईमान वालो, जब काफिरों की किसी जमात से तुम्हारी जंग हो तो उनका डट कर मुकाबला किया जाए और अल्लाह ताला को कसरत से याद किया जाए इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओगे। नंबर 2, मफहूम इबारत, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ, और आपस में ना झगड़ो, फतफशलु व तज़हबा रिहुकुम, और फिर तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा निकल जाएगी, मतलब तुम्हारा बरम खराब हो जाएगा, तुम्हारा इकबाल जाता रहेगा। वस्बिरु, सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों का मददगार है। इसके बाद अगला है हमारा, उसी का तर्जुमा ही आ जाएगा, सादा सा है, वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम। हाँ, इसके अंदर आप थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं कि काफिर लोग जब मुसलमानों के रास्ता रोकने के लिए अपने घरों से निकले थे तो वो बड़े इतराते हुए तकब्बुर के साथ निकले, और मुसलमानों को अल्लाह ने मना किया है कि तुम कभी भी इतरा कर तकब्बुर से नहीं चलना। और वो लोग जो मतलब मैदान वो बदर के लिए निकले थे, वो लोगों को दिखाने के लिए था, और मुसलमान का काम अल्लाह की रजा होती, लोगों को दिखाना नहीं, और वो अल्लाह की राह से रोकने के लिए थे, और अल्लाह ताला उनका अहाता किए हुए है, अल्लाह जानता है उनका अहाता किए हुए है। अब हम इसका सादा सा मफहूम ये रख सकते हैं कि ऐ ईमान वालो, काफिर लोगों की तरह तकब्बुर में ना आना और लोगों को ना दिखाना, बल्कि जो काम भी करना ब्रैकेट में लिखेंगे वो अल्लाह की रजा के लिए करना। काफिर लोग अपने लोगों को दिखाने के लिए, अल्लाह की राह से रोकने के लिए अपने घरों से निकले थे, और अल्लाह उनका अहाता किए हुए है। अब दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे हमारे साथ आते हैं कि अल कलिमातु व तराकीब फस्बुतु, तो साबित कदम रहो, फतफशलु, पस तुम हिम्मत हार जाओगे, बहतरन, इतराते हुए तकब्बुर के साथ। तो ये आज का हमारा सबक हुआ, उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे।